میں بچوں میں پیرنٹس میں چڑچڑاپن بھی آ سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو اپنے آپ کو کام جو ہے نا کام انوائرمنٹ گھر میں رکھنا وہ بھی بہت یوزفل ہے. تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جب ہم کمیونیکیٹ کریں بچے سے کوئی بات کریں یا انسٹرکشن دیں تو دور سے نہیں آواز دینی. کوشش یہ کریں کہ بچے کو قریب بلائیں, جو ہے نارمل اس کے سے آئی کانٹیکٹ کریں, اسی کی آئی کے لیول پہ بچے کو لے کے آئیں, اور اگر چھوٹا بچہ ہے یا بڑا تو اسی لیول پہ آ کے جو ہے اس سے دھیمے سے وہ بات کی جائے تاکہ, اور سلو فاسٹ نہیں, مطلب سلولی اگر ان سے بات کی جائے تو پھر اس کا اثر زیادہ ہو سکتا ہے. اگر کمپیریٹیولی اگر ہم دور سے کسی کو آواز دیں یا کسی بچے کو کہیں گے یہ نہیں کرنا اور وہ کرنا ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اگنور کرے گا, نہیں سنے گا, بچے کا مائنڈ بہت بیزی ہوتا ہے, ڈفرینٹ چیزوں کا اٹینشن نہیں دے رہا. تو اس سے یہ کہ بڑے کو غصہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ بات سن نہیں رہا, تو وہ شاؤٹ بھی کر سکتا ہے, اور دیٹ کین لیڈ انٹو این آرگومنٹ جو کہ گھر کا انوائرمنٹ خراب بھی کر سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایسی سچویشن ہی نہ پیدا ہوئے کہ آرگومنٹ تک جائے. لیکن اگر کوئی آرگومنٹ خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے, جو کہ آج کل ڈومیسٹک وائلنس اور اس طرح پہ بھی بہت زیادہ وہ اس پہ دے رہے ہیں, لیکچرز وغیرہ دے رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو پریونٹ دیٹ. تو اگر آرگومنٹ ہو تو اس کو آپ اس طرح سے, بہت زیادہ انفارمیشن ہے, آرگومنٹ ہو تو آپ اس طرح سے لیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں سائیکیٹری کی لینگویج میں ڈی ایسکلیشن. ڈی ایسکلیشن سے یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ, اب میرا پتہ نہیں یہ ہاتھ نظر آ رہا, اگر اس طرح ہم اس کو دیں, ایک بندہ اگر لاؤڈ ہے تو دوسرا اس سے اور لاؤڈ ہو جائے گا, پھر پہلے والا بندہ اور لاؤڈ ہو جائے گا, اس طرح پھر ایسکلیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کو ڈی ایسکلیٹ کیسے کرنا ہے؟ اگر ایک طرف سے آرگومنٹ آ رہا ہے, بے شک بچہ ہے یا کوئی, آپ نے اسٹیپ بیک کر کے یہیں اسی لیول پہ رہنا ہے. کچھ عرصے تھوڑی دیر کے بعد وہ خود سے ہی نیچے آ جائے گا, پھر آہستہ آہستہ اس کو نیچے لے کے آنا اس طرح. تو دس از ہاؤ وی ڈی ایسکلیٹ. تو گھر میں آپ اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں. تو ایک آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی, جی آ رہی, جی آ رہی, جی. تو ایک اور چیز میں کہوں گا, جیسے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, بچوں کا, بڑوں کا, سب کا. تو ایز اے پیرنٹ ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی گروتھ اور نشو و نما پہ جو ہے وہ خاص توجہ دیں. ٹھیک ہے, وہ ریسرچ کے بیس پہ یہ ایویڈنس ہے کہ اسکرین میں, کہ اگر آپ کا جو برائٹ اسکرین ہے اس میں لیپ ٹاپ ہے, آئی پیڈ ہے, یہ ساری چیزیں, کوئی بھی بچہ اگر 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین پہ گزارتا ہے تو ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ برین سکین پہ بھی نظر آتے ہیں. تو یہ آئی تھنک کافی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک ہوتا ہے زون آف پیرنٹل کنٹرول. ٹھیک ہے, پیرنٹس اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. مثلا کس طرح سے کر سکتے ہیں, ایک یہ آئی پیڈ پہ اسکرین ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں, وائی فائی بند کر سکتے ہیں, یا آپ سرٹن ویب سائٹس جو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ٹریک رکھیں کہ بچے کون سی ویب سائٹس پہ جاتے ہیں, کس پہ چیٹ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز اینڈ سو آن, تو آپ وہ سائٹس بند کر سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے آپ کو نظر جو ہے وہ رکھنی چاہیے. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے, اس کے علاوہ میں ایک اور جو نارمل جو روٹین کی چیزیں ہیں جو کہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, وہ ہے ڈائٹ. ایک کہ آپ نارمل ہیلدی ڈائٹ کھائیں. ٹھیک ہے, اس میں خاص طور پہ جس چیز کا برا اثر دماغ پہ ہوتا ہے بچوں کے خاص طور پہ, وہ چاکلیٹس اور جنک فوڈ ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے شوگر لیول ہائی ہوتا ہے اور بچے بہت ہائپر ہو جاتے ہیں اور اس میں اینگر ایشوز زیادہ بن جاتے ہیں. وہ ہائی پروٹین نارمل جو ہے ڈائٹ وہ بہتر ہے, اور کوشش کریں کہ اس طرح کی ڈائٹ نہ ہو جس میں ہائی شوگر کانٹینٹ ہو, تو وہ ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایپس وغیرہ ہیں, مثلا میڈیٹیشن کی ایپس ہیں, ہیڈ اسپیس ہے جو ہے وہ
मेडिटेशन टाइप है, उसमें आप ब्रीदिंग होती है, डिफरेंट बॉडी पे फोकस करने की है, हेड स्पेस कॉमनली है, तो वो भी यूजफुल हो सकती है। बाकी इसके अलावा अगर कोई स्पेशल क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए, जी लेकिन जी ये एक डॉक्टर साहब जनरल है, चीज है। जी हमारे पास ऐसे कुछ जी नाजरीन हैं कि जी जिन्होंने क्वेश्चन के आ गए हमारे पास, जी तो फिर मैं अब रूहान से कहूँगा कि जो साहिबान क्वेश्चन कर रहे हैं, एक जी साहब हैं तो डायरेक्ट आके क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो मैं उनको बुलाते हैं इसके ऊपर, स्क्रीन के जी ऊपर भी जी जी जरूर। इम्कान है। रूहान देखिए जी जी आगे जी जी शहजाद मिर्जा साहब मेरे ख्याल में आ रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आपसे। तो शहजाद साहब वेलकम टू अवर शो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी जी ठीक ठाक। तो आपने सुना होगा डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, जी 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 सुना था। तो आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कीजिए आप। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपसे पहले अभी मेरा वो हुआ था, जब रुहान ने किया था, मेरा सवाल ये करना चाहता था कि ऐसे बच्चे जो होते हैं ASD जो होते हैं बच्चे, जी तो मतलब उनमें रिग्रेशन का भी होता है, मतलब कि उसको जो है ना सारा दिन जो है ना, मतलब उसको बात कई कई दफा कहनी पड़ती है, वो रिस्पॉन्स नहीं आता। जी फर्स्ट को जो है उसको मेज से खाने के लिए उठाना चाह रहे हैं, नहीं उठ रहा। उसको नमाज पढ़ाने की